میرے 60 سالہ بوڑھے نوکر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، مالکن، آپ نے آج روزہ رکھا ہے کیا؟ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب سی تھی کہ وہ یوں مجھ سے میرے روزے کے متعلق سوال پوچھ رہا تھا۔ اب اس نے پوچھ لیا تھا، اس لیے مجھے جواب دینا پڑا۔ میں نے کہا، ہاں روزہ ہے میرا، کیوں کیا ہوا؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، مالکن، ایسا نہ ہو کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب سی تھی، اور اس سے بھی زیادہ اس کی بات، میرا روزہ کیوں ٹوٹے گا بھلا؟ میں نے کوئی پہلی دفعہ تو روزہ نہیں رکھا ہے، موسم بھی مناسب ہے۔ اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے میں نے حیرت سے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا، اور میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی اپنا یہ بوڑھا نوکر پاگل لگتا تھا، لیکن بابا تھے جن کو اس پر بڑا بھروسہ تھا، اور انہی کی وجہ سے وہ اس گھر میں تھا۔ کام کاج میں بہت ماہر تھا، ہر چیز پر بہت توجہ اور وقت بھی دیا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کی باتیں بہت عجیب و غریب اور سو معنی ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتی۔ ایک دو بار میں نے بابا سے کہا بھی تھا کہ اسے گھر سے نکال دیں، لیکن بابا کہنے لگے کہ میں خود تو اکثر ہی شہر سے باہر ہوتا ہوں، ایسے میں گھر میں کسی بڑے عمر کے شخص کا ہونا ضروری ہے۔ فضل دین ایک اچھا آدمی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے مجھے تمہاری فکر نہیں ہوتی۔ فضل دین کو بابا نے رہنے کے لیے کوارٹر دیا ہوا تھا۔ وہ شام کو کوارٹر میں جاتا اور پھر صبح 9 بجے کے قریب واپس آ جاتا۔ پھر سارا دن وہ میرے آگے پیچھے گھومتا پھرتا، عجیب و غریب سوال پوچھتا، کبھی کبھی تو بہت عجیب سی باتیں بھی کہہ جاتا، اور اب بھی اس کی یہ بات مجھے بہت ہی عجیب اور نامناسب لگی تھی۔ بھلا کسی بھی لڑکی یا عورت سے یہ کوئی پوچھنے والی بات تھی؟ میں نے سوچا تھا کہ بابا سے اس کی شکایت کروں گی کہ یہ میرے ذاتی معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی کرتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ ہمیشہ کی طرح بابا نے اسی کی طرفداری کرنی ہے۔ اب بھی وہ مجھ سے روزے کا پوچھنے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گیا تھا، اور مجھے لگا کہ شاید افطار بنانے سے بچنے کے لیے وہ مجھے ایسی بات کہہ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے جان بوجھ کر ایک طویل فہرست اس کو تھما دی کہ میں افطار میں یہ سب کچھ کھاؤں گی۔ اس نے حیرت سے وہ اتنی لمبی فہرست دیکھی اور کہنے لگا، بی بی جی، آپ اکیلی ہیں، اتنا سب کچھ میں بناؤں گا تو ضائع ہو جائے گا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تم اپنی نوکری کرو، چیزوں کے ضائع ہونے کی فکر نہ کرو۔ میرا باپ کوئی غریب آدمی نہیں ہے جو مجھے یہ سب نہ کھلا سکے۔ میرے لہجے میں حقارت کے ساتھ ساتھ غرور بھی تھا۔ اسے لسٹ پکڑا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر سکون سے آرام کرنے لگی۔ روزہ رکھ کر میں یونیورسٹی کی زیادہ تر چھٹی ہی کیا کرتی تھی، اسی لیے اب بھی کمرے کا اے سی چلا کر میں لیٹی تو کب مجھے نیند لگی کچھ پتہ نہ چلا۔ افطار کے وقت میری آنکھ کھلی تو سب کچھ تیار تھا۔ بے اختیار مجھے اپنی ماما کی بہت یاد آئی۔ میری ماما اور بابا کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ ماما بابا کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی تھی، اور بابا نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کچھ سال تک تو بابا نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن پھر کاروبار کی وجہ سے انہیں دوسرے شہر وزٹ بھی کرنے پڑے، اسی لیے انہوں نے فضل دین کو لا کر میرے سر پر بٹھا دیا، اور تب سے اب تک فضل دین مجھے کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑتا تھا، میں چاہوں تب بھی نہیں۔ میں 18 سال کی ایک جوان لڑکی تھی، بہت آسانی سے میں اپنی دیکھ بھال کر سکتی تھی، اپنا خیال رکھ سکتی تھی، لیکن جانے کیوں بابا کو ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر کسی بڑے کا ہونا ضروری ہے۔ فضل دین ہاتھ باندھے میرے سر پر کھڑا تھا، اور میرے لیے افطار کرنا بھی مشکل تھا کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ چڑ آتی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، جاؤ اور جا کر کام کرو، تم باورچی خانے میں اپنا افطار کر لو۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے میں چلا گیا۔
میں افطار کر کے کمرے میں لوٹی تو میں نے سیدھے اپنے دوست شاہ رخ کو فون ملایا۔ شاہ رخ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں سے ہماری دوستی کا آغاز شروع ہوا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن شاہ رخ ایک غریب گھرانے سے تھا اور اسی وجہ سے میں اپنے بابا سے اس کے بارے میں بات نہیں کر پائی تھی۔ اب بھی شاہ رخ کا فون آیا تو میں نے اس پر پھر دباؤ ڈالا کہ وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تاکہ میں بابا سے ہمارے بارے میں بات کر سکوں۔ لیکن شاہ رخ کہنے لگا کہ میں رشتہ کیسے لے کر آؤں، فی الحال میری کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ ناراض تھی، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چیخنا چلانا شروع کرتی، مزید دباؤ ڈالتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور فضل دین اندر چلا آیا۔ میں بستر پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی، سکون سے شاہ رخ سے بات کر رہی تھی۔ اس طرف فضل دین کو بنا دروازہ بجائے اندر داخل ہوتے دیکھ کے مجھے اور بھی غصہ آ گیا۔ تمیز نام کی چیز نہیں تمہارے اندر فضل دین، اس طرح دروازہ بجائے بغیر کیسے اندر آ جاتے ہو؟ 1000 بار سمجھا ہے تمہیں اس طرح اندر نہ آیا کرو۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس بات پر فضل دین کو پھر بے تحاشا باتیں سنا ڈالی اور وہ صرف دھیمے سے مسکرا کر مجھے دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ اس نے کافی کا کپ ایک سائڈ پر رکھا اور پھر گہری نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے باہر چلا گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، ٹراؤزر بھی لیٹے رہنے کی وجہ سے اوپر کی طرف چڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنا حولیہ درست کیا اور پھر دوبارہ سے شاہ رخ کو باتیں سنانے لگی۔ اتنے عرصے سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اب تک تم نے اپنے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کی؟ تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرے بابا کا اتنا بڑا کاروبار ہے، تم بس رشتہ لے آؤ، باقی میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں نوکری وغیرہ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ میں نے شاہ رخ پر دباؤ ڈالتے ہوئے ناراضگی سے فون بند کر دیا اور پھر خود کو اٹھ کر آئینے میں دیکھا تو میرے بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے بالوں کو لپیٹا، کافی کا مگ اٹھایا اور جلدی سے کافی ختم کرتے ٹیرس پر پہنچ گئی۔ روزے کے بعد تھکن ہو جایا کرتی تھی، اب بھی میں تھکن سے چور ٹیرس پر پڑی ایزی چیئر پر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میری زندگی نارمل بچوں جیسی نہیں تھی۔ میں نے اس طرح پرورش نہیں پائی تھی جس طرح عام بچے بڑے ہوتے ہیں۔ ماں کے بغیر ایک لڑکی کا اکیلے بڑا ہونا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں بھی اندر سے ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا خوب آنسو بہاؤں، چیخوں، چلاؤں، روؤں، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ شاہ رخ کے ساتھ بھی میرا ایسا بانڈ تھا کہ میں اچھی باتیں تو اس سے شیئر کر لی، لیکن اپنے دل کا دکھ اس کے آگے بیان نہ کر پاتی۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے دل کی حالت کیا ہے۔ میں نے سب کو یہی بتایا ہوا تھا کہ میری ماما کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کسی سے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کسی اور کی محبت میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری ماما جب گئیں اس وقت میں صرف 8 سال کی تھی۔ مجھے زیادہ چیزوں کی تو خبر نہیں، البتہ بابا کے ذریعے سے پتہ چلا تھا کہ میری ماما کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اسی کی خاطر وہ بابا سے ڈائیورس لے کر چلی گئی تھی۔ بابا نے ان کی محبت میں دوسری شادی نہیں کی تھی، وہ مجھے سنبھالنا چاہتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے سر پر سوتیلی ماں کا سایہ انہیں برداشت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے میرے خاطر ساری زندگی تنہا گزاری تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار بڑھتا چلا گیا اور ساتھ ہی ان کی توجہ بھی بڑھتی چلی گئی اور یوں دھیرے دھیرے میں تنہائی کا شکار ہو گئی۔ میں آسمان پر تاروں کو دیکھتے ہوئے اپنا بچپن یاد کرنے لگی۔ ماما بابا کا میرے ساتھ کھیلنا، مجھے پیار کرنا، میرا ماضی مجھے بہت یاد آتا تھا۔ اب بھی ماضی یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اٹھ کر ٹیرس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو میری نظر نیچے کی جانب گئی۔ یہ میرے گھر کا پچھلا حصہ تھا۔
جہاں سے گزر کر سروینٹ کوارٹر آتے تھے۔ میں نے دیکھا فضل دین اپنے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا۔ جاتے جاتے شاید اسے میری نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے فوراً سے پلٹ کر اوپر کی جانب دیکھا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چند لمحے اس نے ٹہر کر مجھے دیکھا اور پھر کوارٹر کی طرف بڑھ گیا، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ چڑھنے لگا۔ میں نے اندر جا کر بابا کو فون ملایا اور کہا، بابا، یہ کیسا نوکر میرے سر پر رکھ دیا ہے، ہر وقت مجھ پر نظر رکھتا ہے، میرا دماغ خراب کرتا ہے۔ مجھے فضل دین کی پریزنس بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میری بات سن کر بابا ہنس دیے اور کہنے لگے، 2 دن بعد مجھے فون کر رہی ہو اور وہ بھی فضل دین کی شکایت کے لیے؟ بابا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ بابا کہنے لگے، بس میں جلدی واپس آنے والا ہوں، پھر میں خود بہت سارے دن تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ بابا کی بات نے مجھے بہت خوشی دی۔ میں فوراً سے اچھل پڑی، بابا جلدی واپس آ جائے، ہم عید بھی ساتھ کریں گے۔ اب دوسرے شہر میں تو عید نہیں گزاریں گے نا؟ بابا نے فوراً کہا، نہیں بیٹی، بس میں اسی ہفتے میں واپس آ رہا ہوں، تب تک تم فضل دین کو برداشت کر لو۔ وہ تم پر نظر اس لیے رکھتا ہے کیونکہ میں نے ہی اس سے کہا ہے کہ تمہارا خیال رکھے۔ بڑی عمر کا آدمی ہے، سمجھدار ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں بابا کو کیا بتاتی کہ اس کی نظریں، اس کے سوال مجھے کسی قدر پریشان کرتے ہیں۔ میں دوسرے شہر میں بابا کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے بابا سے کہا، بس آپ واپس آ جائیں اور پھر فضل دین کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں گے۔ بابا کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، میں واپس آؤں تو پھر دیکھتا ہوں کہ تمہارا اور فضل دین کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنس دیے تھے کیونکہ انہیں فضل دین سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ جتنا وقت بابا گھر پر رہتے تھے اتنا وقت فضل دین میرے ساتھ بہت اچھے سے ہی پیش آتا تھا، بہت خیال کرتا تھا۔ بابا کے پیچھے بھی اس کا رویہ برا نہیں تھا، لیکن بلا جھجک میرے کمرے میں آ جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال جواب کرنا، میرے آنے جانے کی ٹائمنگ نوٹ کرنا، اور اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو اس بارے میں بھی پوچھنا، یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ پھر میں سوچتی تھی کہ شاید بابا نے اسے اس کام پر لگا رکھا ہے۔ بابا سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر جب سحری میں اٹھی تو مجھے اپنے لیے سحری خود ہی تیار کرنی تھی کیونکہ فضل دین صبح سحری کے وقت کام کے لیے نہیں آتا تھا۔ میں فروزن پراٹھے گرم کرتی اور چائے بنا لیتی، بس میری سحری اتنی ہی تھی۔ میں نے سحری کی، اس کے بعد میں واک کے لیے نکل گئی۔ سارا وقت گارڈن میں واک کر کے واپس لوٹی تو پھر نیند آنے لگی، سو گئی، اور جب سو کر اٹھی تو کمرے میں فضل دین کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو وہ کمرے کی صفائی میں مصروف تھا۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ فضل دین، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب میں سو رہی ہوں تو تمہیں کمرے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی صفائی کے لیے؟ فضل دین نے پلٹ کر ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، بی بی جی، دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، اس کے بعد مجھے افطاری کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ تو نہ جانے کب اٹھیں گی، کیا گھر کی صفائی نہ کروں؟ فضل دین کی بات پر میں نے چونک کر گھڑی کو دیکھا تو واقعی ہی 3 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے بال لپیٹے، میرا حولیہ پھر بکھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنا حال درست کیا اور بستر سے نکل گئی۔ بی بی جی، آج بھی آپ کا روزہ ہے؟ وہ آر پار ہوتی نگاہوں سے میرے حولیے کو دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ ہاں ہے میرا روزہ، کیا مسئلہ ہے؟ بار بار ایک ہی سوال کیوں پوچھتے ہو؟ میرا دل چاہا فضل دین کا سر پھاڑ دو۔ بی بی جی، میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کا روزہ ہے تو آج آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی بات پر مجھے اور غصہ چڑھا۔ روز ایک ہی جیسی فضول باتیں کرتے ہوئے تم تھکتے نہیں ہو؟ میرا روزہ بھلا کیوں ٹوٹے گا؟ تم اپنا کام ڈھنگ سے کر لو، بس یہی بہت ہے، میرے پیچھے نہ لگا کرو۔ بابا واپس آنے والے ہیں، 2 دن کے اندر تمہاری یہاں سے چھٹی کروا دوں گی۔ میں دماغ خراب کر دیا میرا۔ میں نے غصے میں 2-4 باتیں اسے سنائی
اور واش روم کا رخ کیا۔ جب میں واش روم سے فریش ہو کر واپس لوٹی تو وہ میرے کمرے کی صفائی کر کے جا چکا تھا۔ میں بستر پر بیٹھ گئی اور شاہ رخ کو فون ملانے لگی، لیکن شاہ رخ نے میرا فون نہ اٹھایا۔ میں سارا وقت یہاں سے وہاں چکر کاٹتی رہی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ افطار میں بھی ابھی 3-4 گھنٹے باقی تھے، اسی لیے میں خاموشی سے کمرے میں ہی بند رہی۔ پھر افطار سے کچھ دیر پہلے فضل دین کمرے میں آیا اور کہنے لگا، بی بی جی، سچ میں آج آپ کا روزہ ہے؟ میں نے غصے سے زور سے دیکھا اور کہا، فضل دین، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آ گیا، کہنے لگا، بی بی جی، آج تو آپ کا روزہ پکا ٹوٹے گا۔ نہ جانے کیوں اس کی بات پر مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ فضل دین، جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ اس وقت گھر پر میرے اور فضل دین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایک چوکیدار تھا جو گھر کے باہر پہرے داری کرتا تھا اور وہ گھر کے اندر نہیں آتا تھا، یعنی کہ میں پوری طرح فضل دین کے رحم و کرم پر تھی۔ آج تک مجھے اس سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا جتنا کہ اس لمحے ہو رہا تھا۔ وہ میرے بالکل نزدیک آ کر بیٹھ گیا، اپنے ناپاک ہاتھوں سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میرے تن بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ مجھے اس سے اس قدر گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور کہا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے تو، یہ کیا حرکت ہے؟ میں ابھی بابا کو کال کر کے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ میں فضل دین کا گلا دبا دوں۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا وہ میرے نزدیک آیا، فون چھین کر دور پھینکا اور میرے دونوں ہاتھوں کو سختی سے جکڑ لیا۔ اپنے باپ کو فون لگانے سے پہلے اچھی طرح میری بات سن لو، اس کے بعد جسے چاہو فون کرنا۔ تم جسے اپنا باپ کہتی ہو وہ انتہائی گھٹیا اور بد کردار انسان ہے۔ اس نے نہ جانے کتنی عورتوں کی زندگی برباد کی ہے اور اسی وجہ سے تمہاری ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور اب بھی تم جانتی ہو وہ دوسرے شہر میں کیا کر رہا ہے۔ وہ وہاں عیاشی کر رہا ہے، اپنے پیسے کی بدولت وہ دوسری عورتوں کو خرید کر ان کی زندگیوں کو برباد کرتا ہے۔ میری بیوی اس بنگلے میں کام کرتی تھی، تمہارے باپ نے اپنی گندی نظروں سے اسے بھی نہ بخشا اور ایک رات اپنی حوث اس کے ساتھ پوری کر لی، اور یہ بات تمہاری ماں کو بھی پتہ چل گئی، اور اسی وجہ سے تمہاری ماں تمہارے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ تو تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے اپنے پیسے کے بلبوتے پر تمہیں زبردستی اپنے پاس رکھ لیا۔ تمہارے باپ کو دوسری شادی کی ضرورت کبھی نہیں پڑی، کیونکہ بنا شادی کے اس کے پاس عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن تمہارے باپ کی وجہ سے میری بیوی نے اپنی زندگی گنوا دی۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے آگے گھومتی رہی، یہاں تک کہ اس نے خودکشی کر لی، اور میں نے اپنی محبت کرنے والی وفادار بیوی کو کھو دیا۔ میری بیوی کے انتقال کے بعد میرے لیے زندگی کا دائرہ تنگ ہو گیا۔ میرا ایک بیٹا تھا جو اپنی ماں کے بغیر زندہ نہ رہ سکا، اور کچھ ہی سالوں بعد وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے پاس جینے کی وجہ نہ رہی، اور پھر میرے دل میں انتقام کی آگ جل اٹھی۔ اسی انتقام کو لینے کے لیے میں اس بنگلے پر آ گیا اور موقع کی تلاش کرتا رہا کہ جب مجھے موقع ملے میں تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کروں جو تمہارے باپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن میں تمہارے باپ کے جتنا گندا شخص نہیں ہوں، اس لیے چاہ کر بھی تمہارے ساتھ کچھ برا نہ کر سکا، تمہیں اپنی حوث کا نشانہ نہ بنا سکا، کیونکہ میں حوث پرست انسان نہیں ہوں، میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب تک میں یہاں ہوں تب تک تمہیں خوب پریشان کروں گا، تمہارے لیے زندگی کو مشکل بنا دوں گا۔ تمہارا باپ تم سے بہت محبت کرتا ہے نا، اسی لیے میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا، جان بوجھ کر تم سے الٹی سیدھی باتیں کرتا، تمہیں چڑھاتا، تمہارے کمرے میں بغیر اجازت چلا آتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ میری بیوی مجھے خواب میں آ رہی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میں ایک معصوم کو اپنے بدلے کی بھیڑ نہ چڑھاؤں، لیکن میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس رمضانوں میں تمہیں پوری طرح برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں لوٹ جاؤں گا۔ اسی لیے تمہیں ڈرانے لگا کہ آج تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی ارادے سے کئی بار میں خاموشی سے تمہارے کمرے میں بھی آیا، لیکن پھر میری ہمت نہ پڑی، کیونکہ میں بد کردار انسان نہیں ہوں۔ آج بھی میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کر ڈالوں
جو میری بیوی کے ساتھ اس گھر کے سرونٹ کوارٹر میں ہوا، اور اسی نیت سے میں اس کمرے میں آیا، لیکن نہ جانے کیوں تمہارا معصوم چہرہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر فضل الدین رونے لگا اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو فضل الدین، میرے بابا بہت اچھے انسان ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، وہ کسی عورت کی زندگی خراب نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر فضل الدین زور زور سے ہنسنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا اس وقت کہاں ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟ اگر تم اپنے بابا کی سچائی جاننا چاہتی ہو نا، تو کسی دن خاموشی سے ان کے پیچھے وہاں چلی جانا جہاں وہ جاتے ہیں۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارے بابا کتنے اچھے ہیں، اور اگر چاہو تو اپنی ماں سے بات کر لو، وہ تمہیں خود بتا دے گی کہ وہ تمہیں چھوڑ کر کیوں گئی تھی۔ تمہاری مما تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن تمہارے باپ نے اپنی دولت کی وجہ سے تمہیں کسی طرح بھی تمہاری ماں کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ فضل الدین نے ایک فون نمبر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، یہ تمہاری ماں کا فون نمبر ہے، اپنی ماں سے بات کرو تو تمہیں سب کچھ خود پتہ چل جائے گا۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے میری ماں کا فون نمبر ملا تھا۔ فضل الدین کی بات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے میں نے اپنی ماں کو فون ملایا، اور دوسری طرف سے میری ماں نے مجھے وہی سب کچھ بتایا جو فضل الدین نے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ فضل الدین کہنے لگا، سچ یہی ہے کہ تمہارا باپ ایک برا آدمی ہے، اب تمہیں یقین کرنا ہے یا نہیں یہ تم پر منحصر ہے، لیکن میں تم سے بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ تم معصوم ہو۔ فضل الدین اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ میری بات سنو، کل بابا واپس آ جائیں گے، میں ان کی حقیقت معلوم کروں گی، اور اگر وہ سچ میں میرے مجرم ہوئے تو میں انہیں سزا دلوا کر رہوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے فضل الدین۔ میری بات سن کر فضل الدین چونک گیا، میرے قدموں میں آ بیٹھا۔ بی بی جی، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ آپ اپنے بابا کو سزا دلوائیں گی؟ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا، ہاں، اگر وہ مجرم ہوئے تو میں ضرور سزا دلواؤں گی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بابا مجرم نہیں ہو سکتے۔ اگلے دن میرے بابا لوٹ کر آئے تو میں نے اندھیرے میں تیر چلایا اور ان سے کہا کہ مجھے ان کے سارے افیئرز کے بارے میں معلوم ہے، اور وہ ایک ہفتے سے کس عورت کے ساتھ تھے اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ یہ سن کر میرے بابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ شرمندہ سے نظر آئے اور پھر کہنے لگے، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ وہ جملہ تھا جس نے میرے سوچنے کا ڈھنگ بدل دیا۔ بابا، میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے ہمارے ہی گھر کی ملازمہ کی عزت روند کر اسے مار ڈالا، اور اسی وجہ سے ماما آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بابا بری طرح اچھل گئے۔ کس نے بتایا تمہیں یہ سب؟ تمہاری ماں آئی تھی کیا یہاں؟ بابا انتہائی غصے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور ان کے چہرے کی رنگوں نے مجھ پر سارے راز افشا کر دیے تھے۔ میرے ہاتھ پیروں سے جان نکل گئی۔ میرا باپ عورتوں کی عزت کا سوداگر بھی ہو سکتا تھا، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو فضل الدین کی نیت خراب لگتی تھی، لیکن خراب تو میرے باپ کی نیت تھی۔ بابا غصے میں کہنے لگے، آئندہ اگر ایسی کوئی بھی بات تمہاری زبان پر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی زبان کو بند رکھو اور خاموشی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، جلد ہی میں اپنے کاروباری پارٹنر سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ بابا کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں شاہ رخ سے محبت کرتی تھی، اور بابا مجھ سے پوچھے بغیر اپنے کاروبار کے لیے میرا رشتہ طے کر چکے تھے۔ شاید اسی دن کے لیے انہوں نے مجھے سنبھال رکھا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، بابا، میں آپ کی مرضی سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بابا نے میرے منہ پر ایک تماچا مارا اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں اس لیے پال پوس کر بڑا نہیں کیا کہ تم میرے فیصلوں کے خلاف جاؤ۔ میری ایک بہت بڑی ڈیل سائن ہونے والی ہے، اور اس کے لیے مجھے تمہاری شادی اپنے بزنس پارٹنر سے کرنی ہی ہے۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ بابا اپنا فیصلہ سنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور فضل الدین جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا نکل کر میرے سامنے آ گیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بی جی، آپ کو سچ پتہ چل گیا ہے نا؟ اب تو آپ میرا ساتھ دیں گی؟
میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پولیس کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ کچھ دیر بعد بنگلے پر ریڈ پڑی اور پولیس نے بابا کو گرفتار کر لیا۔ فضل دین کی بیوی کے مرڈر کا الزام میں نے ان پر عائد کیا تھا۔ فضل دین اور میری ماں اس بات کی گواہ تھی۔ کچھ اور تفتیش کے بعد بابا نے خود بھی اپنے گناہ کو قبول کر لیا اور ان پر کیس چلنا شروع ہو گیا۔ میری ماما نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور بہت مجبوری میں ہی مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی، وہ تنہا ہی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ شاہ رخ نے میرے لیے رشتہ ڈالا تو میری ماں نے میری پسند دیکھتے ہوئے میری اور شاہ رخ کی منگنی بھی کر دی۔ فضل دین کو انصاف مل چکا تھا، اسی لیے وہ واپس اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے فضل دین کے دل میں رحم ڈالا تھا اور اس نے میری زندگی برباد نہیں کی تھی، میرے ساتھ کچھ غلط سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے مجھ پر سچائی کھول کر احسان کیا تھا۔ میں جو ساری زندگی اپنی ماں کو غلط سمجھتی رہی، مجھے اب جا کر پتہ چلا تھا کہ غلط میری ماں نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کا غلط مطلب لیتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ لوگ غلط نہیں ہوتے۔ فضل دین کو بھی میں بہت برا سمجھتی تھی، لیکن جس طرح اس نے میری مدد کی، مجھے سچ دکھایا اور میری ماں سے ملوایا، میں آج اس کی بہت شکر گزار ہوں۔